بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فيا معشر الإخوان، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ برادران اسلام، ہم شعبان کے مہینے میں 15ویں شعبان، نصف شعبان، لیلۃ البراءت، شب برات اور نجات کی رات جاگ چکے ہیں، اور اس نجات اور برات والی رات میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں قیام کیا، نمازیں پڑھی، ذکر و اذکار اور نوافل جیسی عبادات ہم نے انجام دی۔ شعبان کا مہینہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب اور پسندیدہ مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ دراصل دو متبرک اور بابرکت مہینوں کے درمیان ہیں، رجب اور رمضان کے درمیان والا مہینہ، اور اس شعبان کے مہینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا، کہا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ بھی قمری اور ہجری کیلنڈر کے حساب سے 7واں، اور شعبان کا مہینہ 8واں، اور رمضان کا مہینہ 9واں مہینہ ہوتا ہے۔ رجب کا مہینہ تخم ریزی کا ہوتا ہے، بیج بونے کا ہوتا ہے۔ شعبان کا مہینہ آبیاری کا مہینہ ہوتا ہے کہ بیج بونے کے بعد کسان جس طرح
آبیاری کرتا ہے، پانی سے اپنے کھیت کو سیراب کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے بیج بونے کے بعد اس کی نگرانی کی جاتی ہے، گھاس پھوس اور خضر و درختوں سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ پھر فصل جب اگنا شروع ہوتی ہے تو اس کی نشو و نما کی خاطر حد درجے دھیان رکھا جاتا ہے، خیال رکھا جاتا ہے، پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، آبیاری کی جاتی ہے تاکہ کھیتی اور فصل، پھل اور پھول اچھے، کثیر اور وافر مقدار میں اگے اور فصل اور پیداوار کثرت کے ساتھ۔ بعینہ ہی شعبان کا مہینہ بھی آبیاری کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں تخم ریزی کر دی گئی، شعبان کے مہینے میں آبیاری کرنا ہے، سیراب کرنا ہے، کیونکہ اس فصل کو جو ہم نے رجب کے مہینے میں بویا ہے، اس فصل کا جو پھل ہوگا، پیداوار ہوگی، رمضان میں ہمیں کاٹنا ہے۔ تو رجب، شعبان، رمضان دراصل انسان کی روحانی تربیت اور روحانی نشو و نما کے لیے بہت اہمیت کے حامل مہینے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے پروردگار عالم، ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکتیں نازل فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ بیج بونے کے بعد آبیاری کرتے ہوئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا پھل ملے، فصل اور پیداوار اچھی طریقے سے حاصل ہو، اس کے لیے شعبان کے مہینے میں آبیاری بے حد ضروری ہے۔ اور وہ آبیاری نیکیوں کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے، اپنے نفوس اور دلوں کے تزکیے کے ذریعے سے، برائیوں سے بچتے ہوئے، معمولی گناہ بھی اگر ہے تو اس سے بھی بچنے کا احتیاط کرے، اور معمولی سے معمولی نیکی بھی ہے تو اس کو انجام دینے کی فکر کرے، کیونکہ کبھی معمولی سے معمولی غلطی بھی اور برائی بھی انسان کو بڑی برائی کی طرف مائل کرتی ہے، اور معمولی سے معمولی نیکی بھی انسان کی حفاظت کے لیے کبھی وہ ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو کسی معمولی سی برائی کو برائی نہ سمجھے اور معمولی سے معمولی نیکی کو نیکی نہ سمجھے۔ یہ دونوں کی دونوں ہمارے جو فیصلے ہوں گے غلط ہوں گے۔ معمولی سی برائی کو بھی برائی سمجھتے ہوئے اس سے بچنا ضروری ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر ہے اس کو سرے انجام دینا بے حد ضروری ہے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، سلام کا کرنا یہ بھی نیکی ہے، چھوٹی بات کہہ دینا نیکی کی وہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹا دینا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو نیکیوں کے لیے یہ آبیاری کا مہینہ ہے، اپنے نفوس کا، اپنے قلوب کا اور اپنی روحانی نشو و نما کے لیے گویا کہ شعبان کا مہینہ، کیونکہ شعبان کے مہینے میں انسان کے دلوں میں ایک نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور کٹر سے کٹر اور شدت پسند انسان کا دل بھی تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے اور نیکیوں کی طرف اس کا رجحان اور میلان ہو جاتا ہے۔
رجب کے مہینے میں شب معراج کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو تحفہ نازل ہوا وہ رجب کی ایک خصوصیت ہے. شب معراج نصف شعبان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو شب برات یعنی نجات کی راہ، جہنم اور دوزخ سے چھٹکارے کی راہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کریم کو مبارک رات میں نازل کیا. فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. اگرچہ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے اختلافات ظاہر کیے ہیں، بہرحال مفسروں کے کہنے کے حساب سے شعبان، نصف شعبان 15ویں شب ایک ایسی شب ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ گناہگاروں کو دوزخ سے نجات دیتے ہیں اور ان کے حق میں بخشش اور مغفرت کے پروانے نازل کرتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان کی، نصف شعبان کی جو رات ہے، بنو کلب ایک بہت مشہور قبیلہ ہے، اس میں بکریاں بہت کثرت سے موجود ہوتی ہیں، پائی جاتی ہیں. ان بکریوں کے سروں کے اور جسم کے اوپر جتنے بال ہیں اس قدر کثرت سے اللہ تبارک تعالیٰ جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں. اور اسی آس میں، اسی امید میں ہم گزشتہ رات کو توبہ، استغفار، رجوع اللہ اور مغفرت اور بخشش کے طلبگار ہوئے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آسمان دنیا پر جو اللہ تبارک تعالیٰ کا تجلی فرمانا، ظہور پذیر ہونا اور ندا لگانے والے کی ندا لگانا کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اسے میں بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں رزق عطا کروں، روزی عطا کروں، ہے کوئی جو مصیبت اور پریشانی سے چھٹکارے کا طلبگار تاکہ میں اس کو مصیبت اور پریشانیوں سے چھٹکارا دے سکوں. یہ شمار فضیلت ہے اور اس فضیلت کو ہم نے الحمدللہ حاصل کرنے کی حتی الامکان کوشش کی ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رات کو عبادت والی رات جس نے بنائی، ذکر و اذکار سے اس رات کو آباد کیا، ذکر و اذکار نفل عباداتوں سے اس کو منور کیا. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے خدا نخواستہ اس رات کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا اور اس رات کو جاگنے، گھومنے پھرنے اور چہل قدمی کرنے اور کھانے پینے کی نظر کر دیا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ان نورانی راتوں کو یا تو جاگنے کی رات بنا دیتے ہیں یا کھانے اور پینے اور سیر و تفریح کی رات بنا دیتے ہیں. اور اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو ان راتوں کو عبادات سے منور کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، رجوع اللہ ہوتے ہیں، گناہوں سے مغفرت چاہتے ہیں، اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں شرمندگی کے آنسو بہاتی ہیں، دل اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان، ہر کلمہ کو مسلمان شعبان کی ان فضیلتوں سے بہرہ ہو، مالا مال ہو. جس قدر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے وہ ماہ شعبان ہے. ماہ شعبان سے ہٹ کر کسی اور مہینے میں کثرت سے روزہ نہیں رکھتے تھے. اور جس طرح کے اعمال اور معمولات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ شعبان میں اضافہ ہوتا تھا کسی اور مہینے میں نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی ماہ شعبان کو
اس طرح گزاریں کہ ہمارا جو رجحان ہے، ہمارا جو میلان ہے، ہماری جو طبیعت ہے، ہمارا جو مزاج ہے، رمضان کے مہینے کے لیے تیار ہو جائے. کیونکہ اگر ابھی سے ہم تیاری کرتے ہیں، ہمارے دلوں کو موم بنا دیتے ہیں، اپنے دلوں کو ذکر و اذکار اور نوافل سے اور توبہ اور استغفار سے منور کر دیتے ہیں، تو رمضان میں عبادتیں انجام دینے کے لیے ہمیں کوئی پھر دقت اور پریشانی نہیں آئے گی. ہم میں بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ماہ رمضان میں روزے کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے ہیں، تراویح کو بوجھ سمجھتے ہیں. تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضان بھاری نہیں ہے. تم ہی کہہ دو کیا یہی آئین وفاداری ہے؟ ہم میں اللہ والے ایسے ہیں جو تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں، فجر کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن کچھ بلکہ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو فجر میں تساہل، کاہلی اور غفلت اور لاپرواہی کا شکار ہو جاتے ہیں. راتوں کو جاگنے والے اور راتوں کو لیٹ سونے والے یقیناً فجر کو وہ گول کر دیتے ہیں، فجر سے وہ غافل ہو جاتے ہیں. کس قدر گرا تم پہ صبح کی بیداری ہے، کس قدر گرا تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. ماہ شعبان ہمیں دعوت دیتا ہے اس بات کی طرف کہ ہم فجر کا بھی اہتمام کریں، تہجد کا بھی اہتمام کریں، تلاوت قرآن کا بھی اہتمام کریں، ذکر اذکار اور استغفار کا بھی اہتمام کریں، تاکہ ہماری یہ جو عادت بن جائے اور رمضان میں عبادت انجام دینے کے لیے ہمیں آسانی ہو. ڈائریکٹ رمضان آئے گا، پہلی تراویح ہوگی تو اس میں بہت سارے لوگ تراویح میں جان نکال لیں گے، ان کے لیے دقت اور پریشانی ہوگی، بہت جان پر آئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، تو زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم شعبان کی بھی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت جانیں، اور رمضان کی بھی اہمیت اور قدر و قیمت جانیں. اہمیت ہے، اس کی قدر و قیمت ہے، اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تو رمضان کی آمد کا ہم استقبال کریں یکسوئی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، خوش و خضوع کے ساتھ، اور ایک ذوق اور شوق کے ساتھ کہ ماہ رمضان آنے والا ہے. جو ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے جس میں گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں، گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے، اور معمولی نیکی کا ثواب ایک فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. انسان کے اندر یہ ولولہ ہو، یہ جوش ہو، یہ ذوق اور شوق پیدا ہو، اور آمد آنے کے بعد تراویح کا بھی ایک منظر اور لطف اندوز ہونے کا منظر اپنے ذہن میں بٹھائے. ایسا نہ ہو کہ ہم 3 دن میں تراویح ختم کر لیں، پورا قرآن ختم کر دیں، یا 10 دن میں اگر قرآن ختم ہوتا ہے کہیں تو 10 دن میں قرآن ختم کر لیں، اور تراویح کے جو ہمیں اوپر جو سنت موقعہ ہم پر جو عائد ہوتی ہے اس سے ہم اپنے آپ کو سلوک دوست سمجھے. قرآن مکمل سننا ایک الگ سنت ہے، اور پورے 30 دن تراویح پڑھنا ایک الگ سنت ہے. اگر 10 دن میں اگر کوئی قرآن ختم کر کے 11ویں دن سے وہ تراویح نہیں پڑھتا ہے تو وہ ایک عظیم سنت کو چھوڑنے والا ہوتا ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ اگر آپ 10 دن میں قرآن سننے کے خواہش مند ہیں تو پھر آپ 3 قرآن سنیے. 11ویں رمضان سے بھی آپ تراویح کا اہتمام کیجیے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ 11ویں روزے سے پھر 11ویں تراویح کی ضرورت نہیں ہے، 10 تراویح پڑھ لیے اور پھر شاپنگ کر لیے، کاروبار کر لیے، مارکیٹنگ کر لیے، بازاروں کی زینت بن گئے. ایسی بات نہیں. بہرحال ماہ شعبان نیکیوں کے بٹورنے کے لیے اپنے دلوں کو نرم کرنے کا مہینہ ہے، ذکر اذکار سے اپنے دلوں کو منور کرنے کا. جمود العین من قسوۃ القلب، قسوۃ القلب من کثرت الذنوب، کثرت الذنوب من نسیان الموت، نسیان الموت من طول العمل، طول العمل من حب الدنیا وحب الدنیا راس کل خطیہ. ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہمارے
دل آلود ہو چکے ہیں اور آنکھیں خوش ہو چکی ہیں۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ قرآن کی جب امام صاحب تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کا چونکہ ہم مفہوم نہیں سمجھتے ہیں، کون سی آیتیں ہیں جو آیات رحمت ہیں اور کون سی آیتیں ہیں جو آیات عذاب ہیں، اور کون سی آیتیں ہیں جس میں واقعات اور قصے بیان کیے جا رہے ہیں، کون سی آیات ہیں جس میں احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ چونکہ ہم قرآن سے دور ہیں، مسجد سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، قرآن کی تلاوت کو ہم نے ماہ رمضان کے لیے موخر کر رکھا ہے۔ قرآن سے خلوت نہیں ہے، تلاوت کا اہتمام نہیں ہے، قرآن سے تعلق صرف اس حد تک ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں برکت حاصل کرنے کے لیے اگر قرآن رکھ دیا ہے، دکان کے افتتاح کے موقع پہ قرآن پڑھی جاتی ہو، کسی کے گھر میں میت اگر ہو جاتی ہے تو صبح دہم اور چہلم کے موقع پر اگر پڑھی جاتی ہو، اور کوئی سنکرانت کے عالم میں ہو، جان چلی کے عالم میں ہو، روح نکل رہی ہو، تو اس کے سرانے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کر دی جائے۔ کیا صرف قرآن اسی لیے نازل ہوا؟ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا، قرآن انسانی زندگی کی کہاں پلٹنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن اسلامی زندگی کے لیے سر چشمہ ہدایت کی حیثیت رکھتا ہے، اس میں احکامات ہیں، اس میں اعمال ہیں، اس میں حقوق ہیں، اس میں معاملات ہیں، اس میں آیات امثال ہیں، اس میں آیات قصص ہیں، اس میں آیات امر ہے، اس میں آیات نہیں ہیں، اس میں آیات وعدہ ہے، اس میں آیات وعید ہے۔ اچھے اور نیک کام کرنے کے لیے وعدے کیے گئے ہیں، اور برے اور گناہ کرنے والوں کے لیے آیات وعید ہیں۔ بہت سارے احکامات ہیں کہ آپ کو عبادت کرنا ہے، آپ کو اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اس طرح کی آیتیں ہیں، آیات امر سے کہتے ہیں۔ بہت ساری برائیاں انسان جو کرتا ہے اس سے روکا گیا ہے، اور ایسی آیتیں جس میں برائیوں سے روکا گیا ہے اسے آیتیں نہیں کہتے ہیں۔ آپ کو سود کے قریب نہیں جانا ہے، آپ کو رشوت کے قریب نہیں جانا ہے، آپ کو زنا اور بدکاری کی طرف نہیں جانا ہے، اور آپ کو آنکھوں کے زنا سے بچنا ہے، کانوں کے زنا سے بچنا ہے۔ اور حضور نے فرمایا میں یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلہ اضمن لہ الجنہ۔ اگر کوئی انسان ضمانت دے دو جبڑوں کے درمیان کی جو چیز ہے اس کی حفاظت، اور دو رانوں کے درمیان کی جو چیز ہے اس سے حفاظت کی اگر کوئی گارنٹی لیتا ہے تو میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ ہم نے بہت سارے بڑے بڑے گناہ کو معمولی گناہ سمجھ لیا ہے، اور جو آلہ ہے، موبائل کا ذریعہ ہے، اس میں جو واہیات ہے، فواہش ہے، منکرات ہیں، بیہودہ چیزیں ہیں، بے حیا بے شرمی کی چیزیں ہیں، ہم اس کو اب برا محسوس نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آنکھیں خشک ہوتی جا رہی ہیں، دل سست ہو چکے ہیں۔ جمود العین من قسوۃ القلب، آنکھیں خشک ہو چکی ہیں دلوں کی سختی کی وجہ سے۔ قسوۃ القلب من کثرت الذنوب، دل جو سخت ہو گئے ہیں وہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ پہلے سود لینے کو بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا، لیکن اب سودی کاروبار کو کوئی زیادہ برا نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ اتنی سخت وعید ہے سود کھانے والے کے بارے میں کہ جس نے سود کھایا اسے گویا اپنی والدہ کے ساتھ بدکاری کی۔ کیا ہم نے کبھی اس کی قباحت کو محسوس کیا؟ کیا آپ نے اس کی شدت کو محسوس کیا؟ اور راشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جانے والے۔ اور بھی بہت ساری منکرات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، اس طریقے سے مال حرام سے پلا ہوا گوشت، مال حرام سے پلا ہوا گوشت وہ دوزخ کے زیادہ اہل ہے۔ ہم نے مال حلال اور مال حرام کی تمیز کو مٹا دیا ہے، اور کسی کو الو بنانا، کسی کو بیوقوف بنانا اور کسی کا شکار کرنا وہ اپنا ایک سمجھ رہا، اپنا کارنامہ سمجھ رہا، اور میں نے اس کو بیوقوف بنا دیا۔ جبکہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ بول کر کمانا اور سامنے والے کو اندھیرے میں رکھ کر کوئی چیز حاصل کرنا یہ حرام ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا ہے، جو کچھ زمین سے چیزیں ہیں، مال و دولت سے چیزیں ہیں اور کھیتی باڑی کی چیزیں ہیں، حلال اور طیب اور پاکیزہ چیز کھاؤ۔ حلال کمائی کا اہتمام، حرام سے بچنا، یہ ساری بہت ضروری ہے،
اگر ہم ان ساری چیزوں سے بچتے نہیں ہیں تو دل سخت ہو جاتے ہیں، اور دل جب سخت ہو جاتے ہیں تو آنکھیں اشکبار نہیں ہوتی، اللہ کے روبرو رجوع اللہ اور توبۃ اللہ کے وقت آنکھیں ہماری نمدیدہ نہیں ہوتی ہے۔ کثرت الذنوب من نسیان الموت، انسان جو گناہوں کی کثرت میں مبتلا ہے، لگا ہوا ہے، یہ موت کو بھول جانے کی وجہ سے۔ ہم اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں، اتنے ہمت والے ہو گئے ہیں کہ مرنے کا اب خوف ہی نہیں رہا ہے، بھول گئے ہیں۔ اور اس کا تماشا ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم قبرستان میں کسی کو کندھا دے کر پہنچاتے ہیں تدفین کے لیے، تو وہاں پر بھی دنیا داری کی باتیں ہوتی ہیں، جبکہ قبرستان میں جانے کا حکم ہے زوروا القبور فإنها تذکر الموت، قبرستان جاؤ، زیارت کرو، کیونکہ وہاں انسان کو موت یاد آتی ہے۔ انسان کو جب موت یاد آئے گی تو موت کی تیاری کرے گا، اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا، نیکیوں کی طرف اس کو میلان اور رجحان ہوگا۔ کثرت الذنوب من نسیان الموت، گناہوں کی جو کثرت ہو گئی ہے موت کو بھول جانے کی وجہ سے۔ موت کو کبھی بھی بھولنا نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ اسی وجہ سے نیند میں انسان جو ہوتا ہے اللہم باسمک اموت واحیا، یہ دعا پڑھ کر سوتا ہے کہ اے پروردگار میں تیرے انعام سے مرتا ہوں اور تیرے انعام سے جیتا ہوں۔ پھر جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے جس نے ہمیں جلایا بعد اس کے کہ ہمیں مار دیا۔ تو موت ایک حقیقی موت ہوتی ہے اور نیند ایک چھوٹی موت ہوتی ہے۔ دعا کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ دعا سے پڑھی ہوئی نیند اور دعا سے اٹھنے کے بعد، نیند سے اٹھنے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، اس دوران میں جو وقفہ ہوتا ہے وہ عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ معمولی چیزوں کو ہم نے غیر معمولی سمجھ لیا ہے، اس کی ہمارے اندر کوئی اہمیت نہیں رہی ہے۔ سونے کا آداب، سرما لگا کے سوئیں، باوضو سوئیں، سیدھی کروٹ سوئیں، 4 پھول پڑھ کے سوئیں، آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں۔ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر کوئی سوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مامور ہو جاتا ہے۔ 2 مرتبہ کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو 2 فرشتے اس کے لیے مامور ہو جاتے ہیں، اور 3 مرتبہ آیت الکرسی جو پڑھتا ہے سوتے وقت تو اللہ تبارک تعالیٰ خود اس کی حفاظت کے لیے مامور ہو جاتے ہیں۔ ہے تو بہت معمولی چیز، لیکن ہم ان باتوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ رات میں سوتے وقت موبائل کا استعمال کرتے ہیں، خبریں دیکھتے ہیں، نیوز دیکھتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں۔ انسان اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس کی موت واقع ہوگی۔ بہرحال کثرت الذنوب من نسیان الموت، نسیان الموت من طول الامل، انسان جو موت کو بھول گیا ہے اس کی لمبی لمبی خواہشات ہیں۔ دیکھیے کوئی اگر معمولی سا انسان ہے تو امیر بننے کا خواہش مند ہے، کوئی 3 پوسٹ میں رہتا ہے تو RCC کے مکان میں رہنے کا خواہش مند ہے، اور کوئی RCC کی فلیٹ میں رہتا ہے تو بہت بڑے محل میں رہنے کا خواہش مند ہے۔ بہرحال انسان کی ہوس قبر کی مٹی کے سوا کوئی نہیں بھر سکتی۔ نسیان الموت من طول الامل، لمبی لمبی خواہشات انسان کی ہے، اور دنیاوی اسباب اور وسائل اور آسائش کے حصول کے لیے تگو کر رہا ہے، اور آنے والی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس سے بالکل غافل ہے۔ حب الدنیا طول الامل من حب الدنیا، یہ جو لمبی لمبی خواہشات ہیں یہ دنیا کی محبت اس کے دلوں میں جا گزی ہیں، اس وجہ سے محب الدنیا راس کل خطیہ، اور دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ دار العمل ہے دنیا، دار الجزا ہے عقبہ، دار العمل ہے دنیا، دار الجزا ہے عقبہ، یہ جانتے ہوئے بھی انسان بے خبر ہے۔ میں بتاؤں فرق کیا ہے دنیا و آخرت میں، میں بتاؤں فرق کیا ہے دنیا و آخرت میں، یہ خواب وہ حقیقت، یہ شام وہ سحر ہے۔ ایک راہ کے علاوہ ہر راہ پر خطر ہے، جس پر چلے ہیں سرور وہی راہ معتبر ہے۔ 2 گام کوئی چل کر اس راہ میں بھی دیکھے، کتنی ہنسی ہے راہیں، کتنا ہنسی سفر ہے۔ حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے، حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے، دین سے جو دور ہے پریشان بہت ہے۔
حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے، دین سے جو دور ہے پریشان بہت ہے، ڈھونڈو نہ کامیابی کا کوئی طریقہ، ڈھونڈو نہ کامیابی کا کوئی اور طریقہ، انسان کی ہدایت کے لیے قرآن بہت ہے، انسان کی ہدایت کے لیے قرآن بہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان میں بھی، ماہ شعبان میں بھی اور دیگر مہینوں میں بھی قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ اس کے ظاہری الفاظ کا پڑھنا کار ثواب ہے، ظاہری الفاظ کی تلاوت کرنا ثواب کی بات ہے، لیکن اس کو سمجھنا مجھے برکت ہے۔ لیکن قرآن صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا، اس کو پڑھ کر سمجھنے کے لیے نازل ہوا، صرف پڑھنے اور سمجھنے کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے نازل ہوا۔ ظاہری الفاظ کو پڑھنا کار ثواب، اس کو سمجھنا موجب خیر و برکت اور اس پر عمل کرنا ذریعہ نجات ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں قرآن کی تلاوت کو کرنے اور اس کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برادران اسلام، مسجد جبیل بیگ صرف علاقے مراٹھواڑہ نہیں، پورے مہاراشٹر میں اس اعتبار سے بہت ہی مشہور مسجد ہے جہاں پر سوشل اور سماجی کاموں کی ایک لمبی فہرست ہے، اور وہ سارے کے سارے سماجی جو کام انجام دیے جاتے ہیں آپ ہی کے دامے درمے سخنے اور جو آپ عطیات وغیرہ دیتے ہیں انہی عطیات کے ذریعے سے پورے ہوتے ہیں۔ جو کھا لیا جو پہن لیا وہ آپ کا اصل سرمایہ نہیں، آپ نے آنے والی زندگی کے لیے جو خرچ کیا ایصال ثواب کے اعتبار سے، صدقے کے اعتبار سے، عطیات کے اعتبار سے، زکوٰۃ کے اعتبار سے جو کچھ بن پڑتا ہے آپ ان امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، انشاءاللہ یہی ہمارے آنے والی زندگی میں کام آئے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سماجی کاموں میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔